بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ آیات سورہ توبہ کے سوا قرآن پاک کے ہر سورہ کے شروع میں بالکل اسی طرح آئی ہے جس طرح یہاں ہے، لہٰذا یہ قرآن کی آیات تو یقینا ہے اور اس کی صورتوں کے شروع میں اسی طرح نازل ہوئی اور اللہ تعالی کے حکم سے لکھی گئی ہے، لیکن اپنے اس محل میں سورہ فاتحہ سمیت کسی بھی سورہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ سورہ سے الگ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ Welcome to Faith Hub، ہدایت کی طرف ایک قدم۔ سورہ الفاتحہ آیات 7، نزول وحی کی جگہ مکہ۔ سورت کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور اغاز کلام کے ہم معنی ہے۔ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانہ کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کا سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خدا وند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار۔ اصل میں لفظ الحمد استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف کے لیے بولا جاتا ہے، پھر ان خوبیوں اور کمالات کا فائدہ اس حمد کرنے والے کو بھی پہنچ رہا ہو تو اس میں شکر کا مفہوم آپ سے آپ شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ احراف، سورہ یونس، سورہ ابراہیم میں اس کے نظائر سے واضح ہوتا ہے کہ الحمدللہ کی ترکیب میں یہ بالعموم اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم لفظ شکر سے ادا کرتے ہیں، یعنی شکر صرف اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ ہم دنیا میں قدم نہیں رکھتے کہ ہماری پرورش، نگہداشت اور تربیت کا پورا سامان اس مالک کی طرف سے تیار ہے، پھر جب تک ہم زندہ رہتے ہیں اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج، چاند، غرض یہ کہ کائنات کے ہر چھوٹے بڑے عناصر ہماری ہی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ رب العالمین یہاں اسی حقیقت کی تعبیر ہے۔ الرحمن الرحیم۔ سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے۔ اصل میں لفظ رحمان اور رحیم استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دونوں اگرچہ رحمت ہی سے صفت کے صیغے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو ان میں واضح فرق ہے۔ ان میں سے ایک خدا کی رحمت کے جو شوخروش کو ظاہر کر رہی ہے، اور دوسری اس کے دوام و تسلسل کو۔ بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور حاجتوں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ پھر اس کی رحمت صرف اس چند روزہ زندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے رحمت ایک ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی رحمت کا جوش ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس رحمت کا دوام و استمرار ہے کہ اس کا فیضان برابر ہمیں پہنچ رہا ہے۔